جو سمجھنے والی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم اہل سنت کو اپنے محبوب کی محبت اور محبوب کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائی۔ اس پہ ہم اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جیسے مولانا صاحب اشارہ کر رہے تھے، آج کے اس دور میں ہم یزید اور اس کی ساری مانوی اولاد، ویسے تو اس کی اولاد ہے ہی نہیں، یزید کی نسل نہیں چلی، یہ میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ محققین کی تحقیق ہے کہ یزید کی نسل نہیں چلی، حالانکہ یزید کے 20 سے زیادہ لڑکے تھے، آگے نسل نہیں چلی، اور میدان کرب و بلا میں ایک زین العابدین بچا تھا، اور حسین کی نسل دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں رب کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے مجھے وہ بے مثل و بے مثال عقیدہ عطا فرمایا کہ جس میں یزید اور اس کی مانوی اولاد اس کی حمایت نہیں بلکہ رسول اور رسول کی آل کی محبت موجود ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے یہ پائے گئے ہیں، جناب ہوں تو میں سنی لیکن آل رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میں آج تک اس جملے کو سمجھ نہیں سکا، سنی ہوتا ہی وہ ہے جو آل سے محبت کرے۔ میں نے یہ جملہ جو بولا ہے بڑی ذمہ داری سے بولا ہے، سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی آل سے، بولیے نبی کی آل سے، حضرات محترم نبی کی آل سے محبت کرنا سنیت کی نشانی ہے۔ نبی کی آل بیت سے محبت اور پیار کرنا، یہ آل بیت اطہار سے محبت و مودت رکھنا، یہ آل سنت والجماعت ان کے ایمان کی جان ہے۔ لیکن آپ کہیں گے یا کئی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ جو نبی کی آل کا تذکرہ چھیڑتا ہے، کئی لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ شیعہ حضرات کی طرف مائل ہے۔ میں یہ جملہ واشگاف الفاظ میں آپ کے کانوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، حضرات محترم شیعیت نبی کی آل کی محبت کا نام نہیں ہے، نبی کی آل سے محبت کا نام سنیت ہے۔ شیعیت پھر کس کا نام ہے؟ شیعیت میرے نبی کے صحابہ سے بغض کا نام ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت نبی کی آل بیت سے محبت کرنا بھی اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرنا بھی اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید بار بار کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان کے دربار کی گستاخی نہیں کرتے۔ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو پیغمبر کی اس حدیث طیبہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جس میں میرے پیغمبر نے فرمایا الا انا مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، میرے پیغمبر نے فرمایا تم میں میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرات محترم دوسری حدیث میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کی روایت ہے، کملی والے نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ فَاتَدَيْتُمْ، ان
ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات محترم حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان دونوں پیغمبر کے فرمودات کو سامنے رکھا، وہ کشتی والا فرمان بھی میرے نبی کا اور یہ ستاروں والا فرمان بھی میرے پیغمبر کا۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر جملہ بولا، اہل سنت والجماعت کی ترجمانی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے رب نے ہم کو اہل سنت بنایا کہ جن کے لیے اس گھٹا ٹوپ اندھیری تاریک رات میں، دنیا کی اس اندھیری تاریک رات میں یہ جو سمندر کا سفر ہے، یہ سفر طے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی آل بیت کشتی کے طور پر عطا فرمائی، اور اندھیری رات میں راستہ مدینے کا متعین کرنے کے لیے رہنما کی ضرورت تھی۔ کشتیوں والے اور بحری جہازوں والے اس زمانے میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر سمندر میں اپنی سمت کا تعین کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس گھٹا ٹوپ دنیا کی اندھیر نگری میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہم اہل سنت والجماعت سفر کے لیے محمد کے اہل بیت ہماری کشتی ہے، اور راستہ تعین کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہمارے سپاہی ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا نام شیعت نہیں، شیعت بغض صحابہ کا نام ہے۔ اہل بیت کی محبت کا نام سنیت ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک سنی ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کا پیار آ نہیں جاتا۔ یہی سبق ہمیں دیا ہمارے بزرگوں نے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے دعوے داروں، الحمدللہ ہمارے پاس جو ہیرے اور رہنما ہیں ان کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، اور ان کی سیرت میں حسین کی سیرت نظر آتی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ جنت نمازوں میں نہیں ملے گی، نبی کی آل کی محبت میں ملے گی، یہ اس جملے سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، قرآن کی آیت ہے، تمہیں جہنم کون سی چیز لے کے آئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم جو جہنم میں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آل رسول نے نماز کا ہی تو درس دیا۔ کربلا مرد کو سجدہ کرنا سکھاتی ہے، کربلا مرد کو، آپ متفق ہیں تو بول پڑے، کربلا مرد کو اور کربلا عورت کو پردہ کرنا سکھاتی ہے۔ کربلا عورت کو پردہ کرنا سکھاتی ہے، کربلا مرد کو سجدہ کرنا سکھاتی ہے۔ اور یہ جو سخی سلطان بہو نے لکھا نا، انہوں نے بڑی رمز میں لکھا۔ عوام الناس میں یہ شعر اگر ہم پڑھتے ہیں تو عوام الناس اس کا معنی غلط لیتے ہیں۔ جو سخی سلطان باہو سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا، جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو سر نیزے پہ چڑھے کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ جو سر نیزے پہ چڑھے کیا حسین سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟
تو بات علم کی نہیں، انہوں نے جو بات کی وہ اس علم کی کہ بندہ علم رکھے اور آل بیت سے محبت نہ کرے، علم رکھے اور یزید کی حمایت کرے، علم رکھے اور یزید کی مانوی اولاد کی حمایت کرے، علم رکھ کر کہے یزید امیر المومنین استغفر اللہ۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی، یزید رحمت اللہ علیہ استغفر اللہ، ہم تو کہتے ہیں یزید لعنت اللہ علیہ۔ آج کے کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ، جو مولوی علم پڑھ کے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے، سخی سلطان باؤ نے اس علم کی بات کی ہے۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھتے ہوں، اس سے مراد دین کا علم نہیں، کیونکہ اگر علم ان کے پاس نہ ہوتا تو سر نیزے چڑھتے ہی کیوں؟ علم نہیں تو سر نیزے چڑھائے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جو پچھلا مہینہ ذوالحج کا گزرا، ساری دنیا سے لوگ کعبے آ رہے ہیں، اور ذوالحج میں حسین مکے سے کربلا جا رہا ہے۔ حاجی جنت حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے مکے آ رہے ہیں، اور جنت کا سردار دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تھا کہ جب سجدہ کرنے کا وقت ہو تو سجدہ کرو، جب سر دینے کا وقت ہو تو سجدے میں سر کٹاؤ۔ اس وقت یہ علم والے حج چھوڑ دیتے ہیں، 72 کٹانے کے لیے مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کوئی نعت خوان، کوئی عالم دین سخی سلطان باؤ کا یہ شعر پڑھے تو آپ علم دین کے خلاف نہ سوچیں، بلکہ وہ علم دین جو اہل بیت سے بغض کا درس دیتا ہے، اس علم دین سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات نمازوں کی، نمازیں نہ پڑھنے والا کیا حسین اس سے پوچھے گا نہیں قیامت کے دن کہ میں نے تو سجدے میں سر کٹایا؟ اے مجھ سے محبت کے دعوے دار مومن، اگر میرے سے تمہیں محبت ہوتی تو تم بھی سجدے کی عادت ڈالتے۔ ہمارے رہنما الحمدللہ ان رہنماؤں کی رگوں میں حسین کا خون ہے، اور ان کے کردار میں حسین کا نمونہ ہے۔ ایک نہیں دو نہیں، میں دیگر مکاتب فکر کو کہتا ہوں، ہمارے رہنما سینکڑوں تعداد میں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، تمہارے پاس تو کچھ نہیں الحمدللہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اعمال سنت کے جو پیشوا ہیں، غوث اعظم کو لے لو، رگوں میں حسن اور حسین کا خون دوڑ رہا ہے، خود بھی سنی ہے، اہل سنت کے پیشوا ہے۔ داتا علی حجویری کو دیکھو، سید بھی ہے، رگوں میں حسین کا خون ہے، تمام سنیوں کے امام ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی حجویری کو دیکھ لو، پیر مہر علی شاہ گولڑی کو دیکھ لو، حضرات محترم سادات کو دیکھو جو اہل سنت والجماعت کے پیشوا ہے۔ آپ ان چند دنوں میں جن لوگوں کو دیکھ کے آپ کا دل تھوڑا سا اس طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہم بے مرشد بے پیرے نہیں ہیں۔ ہمارے جو رہنما سینکڑوں کی تعداد میں اولیاء کاملین موجود ہے، الحمدللہ ان کی رگوں میں آل رسول کا خون دوڑ رہا ہے، آل سنت کے امام ہے۔ تو میں نے جو آیا مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ خود اس میں اپنے محبوب کی آل بیت کی پاکی بیان کرتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ ایک ہے میں ارادہ کر لوں، اس ارادے کو پایہ تکمیل تک اگر نہ پہنچا سکوں، لوگ کہیں گے کہ ارادہ تو کیا تھا لیکن کمزور آدمی تھا، پیسے کے حوالے سے کمزور تھا، سیاسی حوالے سے کمزور تھا، ایم پی اے ایم این اے ہوتا کوئی، وہ ارادہ کرتا تو شاید کامیاب ہو جاتا، کوئی پیسے والا ارادہ کرتا تو کامیاب ہو جاتا، کوئی وزیر ارادہ کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ لوگ کمزور سمجھیں گے، آپ میں سے کوئی ارادہ کرے، ارادہ پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، لوگ سمجھیں گے کہ کمزور ہے۔ اگر میں ارادہ کروں آپ کے سامنے کسی چیز کا، آپ کے ذہن میں شک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ارادہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے گا یا نہیں، کیونکہ بندہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، اگر اسی کام کا ارادہ، اس کام کا تعلق پیسے کے ساتھ ہو، میں کروں تو لوگ شک میں پڑیں گے پتہ نہیں مکمل ہوگا کہ نہیں۔ کوئی کروڑ پتی کرے تو شک دور ہوگا بھی نہیں ہے تو کروڑ پتی۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کام کا ارادہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں، کوئی ایم پی اے ایم این اے نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، اگر اس کام کا ارادہ وہ کر لے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کسی کو شک نہیں رہتا۔ رب نے فرمایا ارادہ کرنے والی دنیا کی کوئی طاقت نہیں، میں خدا ہوں جو سبحان ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ آپ ہر دم اس کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کجی سے پاک ہے، اللہ ہر سستی اور کاہلی سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ پاک اللہ جب کسی شے کا ارادہ کر لے تو سمجھ جاؤ کہ وہ چیز مکمل ہو کے رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ارادہ میں کر رہا ہوں، انما یرید اللہ۔ اب یہاں پہ بڑی قابل غور اور محبت والی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ سیدھا سادہ جملہ کیوں نہیں بولا تم نے، یہ ارادہ کیوں لایا درمیان میں؟ ویسے کہہ دیتا کہ میں نے نبی کی اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، یہ ارادہ کیوں لایا یا اللہ تو؟ فرمایا ارادہ اس لیے درمیان میں لایا ہوں کہ وہ ابراہیم ایک تھا، اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے، اپنا ایک بیٹا قربان کرنے کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں ذبح کروں، کائنات چیخ پڑتی ہے یہاں ایک اسماعیل نہیں ہوگا، یہ جو کربلا جا رہا ہے اس کا علی اکبر بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا قاسم بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا بھتیجا قاسم بھی دیکھ لیا ہے، علی اکبر بھی دیکھ رہا ہوں، علی اصغر بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کائنات کے دماغ میں یہ شک ہو کہ حسین پتہ نہیں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، آل رسول ساری کی ساری کٹوانے پر تیار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ اللہ نے کر لیا ہے۔ حسین کربلا میں اللہ کے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ میرے جملے کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر حسین علی اکبر کو ذبح کرا کے روتا تو ارادہ اللہ کا کہاں جاتا؟ اگر حسین بے صبری کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ صبر پاک ہے اور بے صبری رجس ہے۔
بے صبری کیا ہے؟ رجس. اس آیت میں اللہ نے آگے رجس کا ذکر کیا. علم صفت ہے، جہالت رجس ہے. علم بولیے علم جہالت رجس ہے. صبر صفت ہے، بے صبری رجس ہے. صبر کرنا اور برداشت کا پہاڑ بن جانا صفت ہے، اور رونا، آنسو بہانا، بیان کرنا، نوئے پڑھنا یہ صفت نہیں، یہ رجس ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حسین نے نوئے پڑھے، حسین رویا، حسین نے بے صبری کی، تو اللہ کے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ارادہ اللہ نے کیا ہو اور حسین بے صبری کرے. حسین کو اللہ نے امر کاری اس لیے دیا کہ حسین نے عرض کی مولا تو نے جو ارادہ کیا ہے نا، اس ارادے کو مکمل کرانے کے لیے 72 بھی کٹانے پڑے تو کٹا دوں گا. یہ حسین کی میرے رب کے ساتھ کمنٹمنٹ ہے. رب نے کہا میں نے ارادہ کر لیا، حسین نے کہا قسم دے دیا تیرے ارادے کو حرف نہ آئے. علی اکبر کہا دیا تیرے ارادے پہ حرف نہ آئے. علی اصغر اپنی گود میں دے دیا تیرے ارادے پہ حرف نہ آئے. یا اللہ اگر ارادہ تو نے کیا، حسین کا کنبا بھی لگ گیا، حسین خود بھی کٹ جائے گا، تیرے ارادے کو مکمل کرے گا. جب واقعہ کربلا کے پس منظر میں قرآن کا یہ جملہ پڑھتا ہوں تو میرا روح وجد میں آ جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یا اللہ کس چیز کا ارادہ کیا تو نے؟ فرمایا رجس دور کرنے کا. اب جو چیز رجس ہے وہ آل سے دور. دنیا کی محبت رجس ہے کہ صفت ہے؟ بولو یار بول پڑو. دنیا کی محبت صفت ہے کہ رجس ہے؟ اور جو کہیں فاطمہ الزہرا باغ فدق کے لیے روتی رہی، انہوں نے فاطمہ الزہرا کو پاک مانا یا رجس والا مانا؟ فاطمہ زہرا نے استفسار ضرور فرمایا، پوچھا خلیفہ اول سے کہ باغ فدق کا کیا کریں گے؟ تو خلیفہ اول نے فرمایا کہ جیسے مصطفیٰ کرتے رہے ایسے کروں گا. حضرت زہرا حضور کی مرضی کے مطابق باغ فدق خرچ ہو تو زہرا ناراض ہوں گی کہ راضی ہوں گی؟ اپنے باپ کی حدیث سن کے کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، اپنے باپ کی حدیث خلیفہ اول کی زبان سے سن کے حضرت زہرا جن کا نام ہی زہرا کا معنی پاک، کیا وہ اپنے باپ کی حدیث سن کے راضی ہوئی ہوں گی، ناراض ہوئی ہوگی؟ ابو بکر صدیق کے دور میں ایسے تقسیم ہوتا رہا جیسے مصطفیٰ کے دور میں ہوا. عمر فاروق کے دور میں بھی ایسی تقسیم ہوتا رہا. بلکہ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنے لگا ہوں. فاروق اعظم کے دور میں مولا علی اور حضرت عباس حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے، اور حضرت عباس اور مولا علی آپس میں کیا رشتہ داری تھی؟ چاچا بھتیجا. حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آئے. اب چچا جان کہتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم کو کہ اس بھتیجے کو سمجھاؤ
یہ روایت میں پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے باغ فدق کی تقسیم کا سارا انتظام جو ہمارے ذمے لگایا ہے نا، یہ کہتا ہے کہ چچا عباس آدھا انتظام آپ کر لو اور آدھا انتظام میں کروں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ انتظام ہم میں آدھا آدھا بانٹ دیں. آپ بڑے پریال لوگ ہیں، پریوں کا فیصلہ کرنے والے، دنیا داری کے فیصلے کرنے والے. ان جملوں کو جس طرح